یہ مبارک رات نور بھری رحمت سے مملو، اللہ تعالیٰ کے فضل، رحمت اور کرم کی مظہر یہ رات اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل اور اپنے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کی بدولت، آپ کی وساطت سے ہمیں رمضان المبارک اور بطور خاص 27ویں شب اور پھر عید الفطر کی خوشیاں مرحمت فرمائیں۔ جیسا کہ میرے محترم مولانا سید اظہار شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ عظیم فرما رہے تھے، میرے پاس اتنی دعوتیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت لوگوں نے دعوت کی ہے، میری کوئی علمی مصروفیات، درگاہی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ میں وقت نہیں دے سکتا، اور اب وقت اتنا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب کا اصرار پہلے چند سال پہلے بھی میں حاضر ہوا تھا، تو بس تعلق کے خاطر کی وجہ سے، ان کی محبت اور کشش کی وجہ سے میں نے وقت نکالا۔ تو اس رات کے حوالے سے آپ سنتے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے، علماء بیان کرتے رہیں گے، لیکن جو مختصر سی میں گفتگو کروں گا تو اس حوالے سے یہ بات ساتھی نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، اے انسان اگر تجھے قدر کرنے کی عادت ہو اور چیز کے قدر کرنے کی سمجھ ہو تو ہر رات شب قدر ہے، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص ایام میں، خاص راتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو معرفت کے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور جنہیں عرفان الہی نصیب ہے، ان کے لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر دن، ہر ساعت اور ہر رات شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ ہو تو شب قدر بھی ان کے لیے صاحب قدر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی مسلمان ہیں لیکن کلمہ پڑھ کر اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کے باوجود، انبیاء اور انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانے کے باوجود، دعویٰ رکھنے کے باوجود بھی ایسے عمل کرتے ہیں۔ ایک تو ذاتی گناہ ہے نا، وہ جانے اور اللہ جانے، بندہ جانے اور اللہ جانے۔ ایک تو ذاتی انسان کا فعل ہوتا ہے، میرا آپ کا، جو ہم کرتے ہیں گناہ، وہ غفور الرحیم ہے، بندہ جانے یا معبود جانے۔ یہ معافی مانگے گا، وہ دینے پر قادر ہے، چاہے تو دے دے چاہے نہ دے۔ ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو اجتماعی گناہ ہوتا ہے، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے،
اس کو اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ سمجھ آئی؟ آپ ذرا بولیں، میں ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ حقوق العباد بندوں کے حق، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، غصب کرنا، جائیداد پر، مال پر دھوکہ دینا، دکھانا اور کرنا اور پیسے ہتھیا لینا، املاک کو نقصان پہنچانا، دہشت گردی کرنا، بم بلاسٹ کرنا، یہ جتنا کچھ ہے اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دینا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ جو زندگی دیتا ہے اور دے سکتا ہے اور دیتا ہے، وہ موت کیوں نہیں دیتا؟ موت وہی دیتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جتنے لوگ مر گئے حادثے میں، بم بلاسٹ ہوئے، تو موت تو اللہ نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، کہ میں جس کی زندگی مقرر کی ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ زندگی وہی دیتا ہے، ہر لمحہ اس کے پاس محفوظ ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے مر گئے اچانک وہ سب اللہ کے حکم سے مر گئے۔ اللہ کے حکم سے اگر مر گئے تو پھر ایسا کرنے والوں کو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ قیامت کے دن پکڑے نہیں جائیں گے؟ اتنے بچوں کو، بے گناہ عورتوں کو، بزرگوں کو، جن کا تعلق ہی نہیں ہے کسی کام کے ساتھ، ان کو بے گناہ مار دیا۔ تو اس قسم کا تعلق تقدیر میں یہ نہیں ہے کہ اللہ پکڑ کر کسی کو کہتے ہیں کہ وہ کرو۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اس نے اختیار دیا ہے، چاہے تو کرو چاہے نہ کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا، جبری اور قدری دو مذہب ہیں، ایک کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہم خود کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ یعنی گناہ بھی معاذ اللہ جو کرتے ہیں، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، وہ جبری کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر جبر کرتا ہے معاذ اللہ، تو ہم کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ قدری کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ خود کرتے ہیں، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ دونوں غلط ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اختیار اور جبر اور قدر کے درمیان ہمارا ایمان ہے، کچھ مجبور ہیں اور کچھ مختار ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ کچھ مجبور ہیں اور کچھ مختار ہیں۔ اس نے کہا میں نے سمجھا نہیں۔ فرمایا میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ٹانگ اٹھائی، کھڑا تھا، فرمایا یہ اٹھائے رکھو اور دوسری کو بھی اٹھاؤ۔ یہ اٹھائے رکھو ٹانگ اور دوسری اٹھاؤ۔ اس نے کہا حضرت اس کے اٹھانے کے بعد دوسری تو نہیں اٹھا سکتی۔ فرمایا بس اتنا اختیار ہے اور اتنا مجبور ہے انسان۔ ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے لیکن دوسری ٹکی ہوئی ہے، اس کے بغیر وہ مجبور ہے، وہ انسان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو مسلمان کا عقیدہ و سنت کے مطابق جبر اور قدر کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ نہیں کہتا کہ تم اسے قتل کرو، مارو، نہیں، اس نے اختیار دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بولیں اللہ کی مرضی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولیں نہیں، اللہ کی اس میں مرضی ہے۔ میں یہاں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ مالک کی مرضی ہے، وہ چاہتا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ چاہے تو
تو نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہ میں ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں، نہ میری آواز نکل سکتی ہے اور نہ آپ کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ اللہ سب کچھ چاہتا ہے، لیکن آپ اٹھتے ہیں۔ اب جو بھی اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، انہیں اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم اٹھو۔ وہ کہتے ہیں ہر آدمی میں اٹھوں گا، میں کروں گا، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، میں ہر بات میں ہر بات میں تو اللہ کہاں ہے؟ بھائی میری طبیعت نہیں، میرا پیٹ خراب ہے، میرا دل نہیں چاہتا، حالانکہ چاہتا وہ سب کچھ ہے، تو انسان نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے فطرت میں رکھ دیا ہے کہ تو مختار ہے، اب جو کچھ تو کرنا ہے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کر، کہ میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گا، میں اٹھوں گا، میں بیٹھوں گا، میں جاؤں گا، میں سوؤں گا۔ تو کسی سے آپ نے کبھی سنا کہ اللہ مجھے کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اللہ مجھے کہتا ہے روٹی کھاؤ؟ کسی کو کہتے سنا کوئی اس طرح کہے تو لوگ اسے پاگل کہیں، حالانکہ ہے ٹھیک۔ کیا وہ ٹھیک رہا ہے؟ بھائی بولے کیا وہ ٹھیک رہا ہے؟ لیکن لوگ کہیں گے کہ عادت کے خلاف ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے تجھے بھائی آواز آئی ہے؟ تجھے کس طرح پتہ ہے؟ رسول کو تو آواز آتی ہے، رسول کی طرف تو وحی ہوتی ہے، یا اپنے خاص بندوں کی طرف وہ القاء کرتا ہے اپنے پیغام کو۔ یہ تو ہے، کتابوں میں بھی آیا ہے، صالحین، عباد اللہ صالحین، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جن کا سینہ، جن کی سکرین جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، شرک سے پاک ہوتی ہے، بدعات سے پاک ہوتی ہے، توحید خالص جن کے سکرین پر اس کے جلوے ہوتے ہیں، ان پر وہ اکثریت ہوتی ہے، اس کے احکامات، اس کے ارشادات، اس کے القاء جو ہوتی ہے وہ اس کے سینے پر اللہ القاء فرماتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ یہ بھی اولیاء اللہ کا ایک مرتبہ ہے، لیکن ہر آدمی اس کا مستحق نہیں، کیونکہ ہمارے آئینے صاف نہیں ہیں، زنگ آلود ہیں۔ اس کے پیغام کو وصول کرنے کے لیے شیشہ صاف چاہیے۔ تو جن کے شیشے صاف ہیں، شیشے انہی کے صاف ہیں جو گرد و غبار سے پاک ہیں، اور گرد و غبار کیا ہے؟ دنیا کی حرص و ہوا۔ دیکھیں یہ دنیا کی حرص و ہوا، اگرچہ ہم سب اس کی لپیٹ میں ہیں، میری باتیں پتہ کر رہی ہیں کہ نہیں؟ سب لپیٹ میں ہیں، کیا آپ، کیا میں، ہم سب بڑے چھوٹے اپنے اپنے مرتبے میں سب اس کی لپیٹ میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، جن کو اللہ نے مستثنا کیا ہے، جو اس مقام پر پہنچے ہیں، وہی صرف مستثنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسی چیز ہے، لکڑی ہو نا، لکڑی چولہے میں آپ ڈالیں، لکڑی کی خاصیت کیا ہے؟ جلنا۔ آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلانا۔ دو خاصیت، خود بھی جلتی ہے، روشن، جلنا بمعنی روشن ہونا۔ اگر جلنا ختم ہونے کے معنی میں ہو تو آگ ختم تو نہیں ہوتی نا، آگ تو جلتی رہتی ہے، چاہے اپنی آگ میں جلتی ہے لیکن جلتی ہے بھارت۔ چاہے اپنی آگ میں جلتی ہے، جس طرح حاسد انسان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنے کی آگ میں اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اسی طرح آگ بھی جلتی رہتی ہے، کھاتی رہتی ہے۔ لیکن دوسری چیز جو اس کی جلد سے نہیں ہے، لکڑی، وہ اس میں رکھی جائے تو
خشک ہوتی ہے آگ، تو اگر لکڑی بالکل خشک ہوگی تو اس کے جو انگارے ہیں اس آگ کا رنگ سبز ہو جائے گا۔ آپ سردیوں میں انگیٹھیوں کے، اب تو یہ گیس وغیرہ آ گئی، لیکن گیس بھی اگر صاف ہو تو آپ چولہے کے سامنے بیٹھیں تو آپ کو سبز سی لائٹ اندر سے محسوس ہوگی۔ انگارے جو ہیں وہ بالکل پیور خالص جو ہے نا آگ، کہ انسان انگارے کو دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو آگ جیسی چیز جو جہنمیوں کے لیے ہے، اگر وہ خالص ہو جائے، لکڑی جو اس میں جلتی ہے اس میں پانی شامل نہ ہو، کیونکہ پانی آگ کا دشمن ہے۔ بولے پانی آگ کا دشمن ہے۔ جنس اور آ گئی تو جو گیلی لکڑی ہوگی وہ جب آپ چولہے میں ڈالیں گے تو دھواں دے گی، خشک لکڑی رکھیں گے تو دھواں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکڑی میں غیر چیز نہیں ہے، وہ چیز ہے جو آگ کے خاندان کی ہے، جس کو آگ قبول کرتی ہے۔ ذرا سی گیلی لکڑی آئے تو دھواں دیتی ہے، انسان پاس نہیں بیٹھ سکتا، چولہے کے نہیں بیٹھ سکتا، تو آنکھوں سے پانی شروع ہو جاتا ہے، کھانسنا انسان شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ لکڑی جل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکڑی ابھی چولہے میں آنے کے قابل نہیں بنی، اس نے خود کو بنایا نہیں ہے قابل۔ کیوں؟ کہ آپ کے پاس اس کو آنا چاہیے جس میں رطوبت نہ ہو، تری نہ ہو۔ تری نہ ہو، رطوبت نہ ہو، خشک ہو، بالکل کوئی چیز نہ ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو آدمی خیریت کو چھوڑ کر آتا ہے، اللہ کے غیر کو چھوڑتا ہے، شرک کو چھوڑتا ہے، بدعات کو چھوڑتا ہے، خالصتاً للہ ہو کر آتا ہے، تو وہ اس لکڑی، خشک لکڑی کی طرح، جس طرح اسے آگ اور چولہا قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص قبول ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں لوگ، پیر صاحبان بھی کرتے ہیں، مولوی صاحبان بھی کرتے ہیں، مالک پوری نہیں کرتا، سنتا نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ آج رات ہے، پورا پاکستان عالم اسلام رو رہا ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، ضروری نہیں کسی کی مانی جائے، سبھی رد کر دیا جاؤ، نہیں دیتا، اسے کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم وہ گیلی لکڑی ہیں جو ابھی چولہے میں جانے کے قابل نہیں، منہ مارتے ہیں چولہے میں لیکن چولہا ہمیں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ سمجھ آئی؟ آپ لکڑیاں لگا دیں، بے شک لگا دیں، لیکن اگر خشک لکڑی لگی ہوئی ہو پھر بھی آپ گیلی لکڑی رکھ دیں تو پھر بھی دھواں نکلے گا، کیونکہ اصل چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن دھواں اب غیر بھی شامل ہیں جو گندے ہیں، جو لکڑی اس قابل نہیں ہے وہ بھی تو شریک ہے نا، دھواں وہ دے گی، بدنام اصل ہوں گے، اصل لکڑیاں بھی بدنام ہوں گی۔ حالانکہ گیلی لکڑیوں کی وجہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، خشک لکڑیوں کی وجہ سے نہیں، لیکن گیلی لکڑیوں کے ساتھ وہ بھی رکھی ہوئی ہیں، اس لیے حکم کل پر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ سارا کھاتا ہی ایسا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہوتا، جو اٹھانے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں، دیکھو یہ سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں، جی ان کو تو ابھی آگ ہی نہیں لگی، آگ ان کو منہ لگاتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے۔
1 گھنٹہ ہو گیا چولہے میں رکھی ہوئی ہیں، ان کو آگ پکڑتی نہیں، ساری دن اور رات مسجد میں گزارتی ہے، دعا قبول ہوتی ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہم میں کمی ہے، آپ مجھ میں کمی ہے، آپ میں کمی ہے، مانگنے والوں میں کمی ہے۔ دیکھیں مجھے اکبر کا ایک شعر یاد آ گیا، اللہ اکبر۔ میں کوئی خطیب جی بھی نہیں ہوں، بس شاہ صاحب کی محبت ہے، ان کے آپ کی شوق دیکھ کر میں چند جملے کہہ رہا ہوں۔ بڑے بڑے اچھے لوگ بولنے والے ہیں، میں تو 2-4 ٹوک کے سنانے والا ہوں۔ اکبر کہتا ہے کہ سارے آپ رشتہ داروں والے بیٹھے ہیں، میں بھی رشتہ داروں والا ہوں، آپ بھی ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں آپ بھی ٹھانکے، میں بھی، ہم سب اسی کھاتے کے لوگ ہیں جی۔ رشتہ دار اکٹھے ہو نا، اپنے اپنے گھر بیٹھے ہو تو رسولوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ مکے میں کیا ہوا تھا؟ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے تو حضور کے متعلق کیا باتیں کرتے تھے؟ یہ کیسا آدمی آیا بھائی، جو باپ دادا جن بتوں کو پوجتے آئے ان کا انکاری ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کھڑ کر تم ان کے سامنے سجدہ دیتے ہو اور ان سے مانگتے ہو، یہ اپنے آباء و اجداد کی رسم و ریت کو توڑنے والا ہے۔ باتیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ آپ کے رشتہ دار بھی باتیں کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو ملتے ہیں، اچھی طرح ملتے ہیں، اور جہاں موقع ملے وہاں آپ کے جو کچھ کرنا ہوتا ہے انہوں نے وہ کر بھی گزرتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اکبر کہتا ہے، کیا نکتہ پیش کیا، مجھے لکڑیوں سے بات یاد آ گئی۔ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتے دار، ایک وہ لکڑی ہوتی ہے جس کو آگ لگ جائے اور اپنا رنگ پکڑ جائے، خشک لکڑی ہو اور اس کو آگ نے پکڑا ہوا اور جل رہی ہو، ایک وہ ہوتی ہے، اس کا اپنا جو مقام ہوتا ہے، ٹھاٹ ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے سلگتی ہوئی جس کے سر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ابھی آگ نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، بس ابھی آئی ہے، ان کے ساتھ شامل ہوئی ہے، بس سر میں ذرا سی آگ لگی ہے اور دھواں کو چھوڑا ہے، لیکن ابھی صحیح نہیں، قائم نہیں ہوئی چولہے میں۔ اس نے کہا کہ رشتہ داروں کا بھی حال یہی ہے کہ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، الگ رہیں تو دھواں دیں، ملیں تو جل اٹھے۔ چولہے میں جو لکڑیاں لگی ہوں آپ ان کو الگ کر کے رکھ دیں تو ہر لکڑی جو ہے اپنے اپنے سر سے دھواں نکالے گی، ہو بیٹھ کے الگ اپنے اپنے گھر میں دھواں نکالے گی رشتہ دار کے خلاف، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ لیکن جس وقت انہی لکڑیوں کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر لیں چولہے میں تو جل اٹھیں، بھانوڑ بن جائے، آگ لگ جائے۔ رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تو دھواں دیں رشتہ داروں کے خلاف، اور اگر کسی شادی میں مرگ میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، یعنی آگ لگ جاتی ہے۔ تو دیکھا اس نے کس طرح بات کو سمجھایا۔ تو مطلب ہے کہ اگر لکڑی چولہے کے لیے خالص ہو جائے تو انسان اس کے پاس بیٹھنے سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے، سردیوں میں آگ مزہ دیتی ہے جی۔ تو مرزا بابا فغانی ہمارا شاعر ہے فارسی کا، اس نے کہا کہ مرد صاحب دل رساند فیض در موت و حیات، شاخ گل چون خشک گردد وقت سرما آتش است۔ اللہ کا مقبول جس کا تعلق اللہ سے ہو، وحدہ لا شریک سے، اس نے زندگی گزاری ہو اللہ کے تعلق کے ساتھ، شرک و بدعت سے بچا ہو، وحدہ لا شریک کو ذات و صفات کے حوالے سے یکتا مانا ہو، کسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو مرنے کے بعد اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟
کہ وہ موت کے بعد بھی فیض دیتا ہے اور اپنی زندگی میں بھی فیض دیتا ہے۔ اس کے مثال، یہ میں نے ایک بات دعویٰ کر دی ہے کہ سب کہہ سکتے ہیں، میں مثال، خوانی نے مثال سے سمجھایا۔ اس نے کہا کہ شاخ گل، وہ شاخ جس پر پھول لگا ہوا ہو، اگر زندہ ہے، جب تک پھول شاخ پر لگا ہوا ہے اور وہ زیب گلستان ہے، باغ کی زینت ہے وہ شاخ، پھول جھوم رہے ہیں اس پر، شاخ پر بلبلیں نظارہ کر رہی ہیں، اس کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، باغ میں گھومنے والے پھولوں کا نظارہ کرنے آتے ہیں، کیوں کہ وہ زندہ ہے، اس کو حیات مل رہی ہے، شاخ سے پیوستہ ہے، پھول ملا ہوا ہے، اس کو جڑ سے رزق مل رہا ہے، مالک دے رہا ہے، وہ زندہ ہے، شاخ بھی زندہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ پھول زندہ ہے، اور پھول کے زندہ ہونے کی کیا ہے کہ رنگ ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، سرخی ہے، لالی ہے، لالی اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں پھول جو گملوں کی زینت ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے قدرتی پھول ہیں جو صحراؤں میں اللہ کھلاتا ہے جن کو، اور ان کو کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، نہ کوئی بیگمات ان کا تحفظ کرتی ہیں، نہ کوئی بنگلوں میں ان کو پوچھتا ہے جس طرح مالی رکھے جاتے ہیں، اللہ اپنی مرضی سے ان کو جنگلوں میں پیدا کرتا ہے، تو ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ ہمارا ایک شاعر ہے اردو کا، اس نے ایک شعر کہا، مجھے یاد آ گیا، میں اپنے ذوق سے پڑھوں گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی، ذوق اپنا ذوق۔ رنگ ہے، روپ ہے، رنگ ہے، روپ ہے، خوشبو کا تکلف نہ سہی، رنگ ہے، روپ ہے، رنگ ہے، روپ ہے، حسن ہے، جمال ہے، ایک چیز نہیں ہے نا، خوشبو نہیں ہے نا سے، رنگ تو ہے، روپ تو ہے، رنگ ہے، روپ ہے، خوشبو کا تکلف نہ سہی، چاندنی چومتی ہے لالائے صحرائی کو، چاندنی چومتی ہے، او گملوں میں سجانے والوں، پھولوں کی رکھوالی کرنے والوں، اگر تم اپنی کوٹھیوں میں اپنے سجائے ہوئے پھولوں کو مالی کے ہاتھوں سے رکھوالی کراتے ہو، تو جاؤ صحراؤں میں کھلے ہوئے ان پھولوں کا نظارہ کرو جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہ ان کے رخساروں پر بوسہ دلوانے کے لیے رات کو چاند کی کرنوں کو بھیجتا ہے۔ چاندنی چومتی ہے لالائے صحرائی کو، چاندنی، ارے چاندنی، چاندنی چومتی ہے۔ دیکھو مالک کی کیا خلاقیت ہے کہ اس نے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اپنے بیٹوں کو تو سب بوسے دیتے ہیں، لیکن مسکینوں اور یتیموں کے چہروں پر بوسہ دینے والا اپنا نبی محمد مصطفیٰ بھیجا۔
جو غریبوں مسکینوں دوسرے کے بچوں کو اپنے زانوں پر بٹھانے والا، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنے والا. اپنا درد تو اپنا درد ہوتا ہے، لیکن دوسرے کی آگ میں جلنا، دوسرے کے غم کو اپنانا، یہ میرے آقا کی شان ہے اور تیرے آقا کی شان ہے. تو کیا عرض کیا میں نے کہ پھول اس کی زندگی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ بولے شاخ پر اس کا ہونا، شاخ کا سرسبز ہونا، پھر پھول کی سرخی، یہ اس کی زندگی کی دلیل ہے. اور جب خزاں آتی ہے، موسم بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں میں دن پھیرتے رہتے ہیں. فرمایا باہر بھیجتے ہیں تو خزاں کو بھی بھیجتے ہیں. باہر کا مزہ دیکھنے والوں خزاں کا انداز بھی دیکھو، یہ بھی ہے. آج تک نعمت عطا کی، غربت بھی دیکھو. یہ چیزیں ہمارے قبضے میں ہیں، جسے چاہیں جب تک دیں. تو کیا ہوا؟ جب وہ خشک ہوگی، خزاں آئی تو وہی شاخ خشک ہوگی. خشک ہوگی، یہ میں اشاروں کے ساتھ، تلویحات کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ باتوں کو سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے سیدھی خطابت بھی آتی ہے، لیکن میں آج ذرا شاعرانہ انداز میں بول رہا ہوں. تو کیا ہے؟ شاخ جب خزاں آ جائے مرجھا جاتی ہے، پتے مرجھا جاتے ہیں، پتے سوکھ کر گر جاتے ہیں. شاخ کی لچک دیکھیے، یوں بہار ہوتی ہے تو یوں جاتی ہے اور آتی ہے. کوئی سمجھ لگے ہو کہ نہیں؟ لچک کیوں ہے اس میں؟ کیونکہ قوت مل رہی ہے، غذا مل رہی ہے. میری باہیں، آپ کی باہیں کیوں مل رہی ہیں؟ خون گردش کر رہا ہے، رزق مل رہا ہے. اگر خون بند ہو جائے، جامد و ساکت ہو جائے تو یہی بادشاہ ہو جائے. جہاں جس طرح بازوؤں کو رزق مل رہا ہے، یہ شجر وجود میں کی دو شاخیں ہیں. انسان کے شجر وجود کی یہ بازو دو شاخیں ہیں. تو اس کی لچک بتاتی ہے کہ بہار ہے. شیر سنیے. جب شاخ کوئی ہاتھ لگاتے ہی چمن میں، جب شاخ کوئی ہاتھ لگاتے ہی چمن میں، شرمائے لچک جائے تو لگتا ہے کہ تم ہو. اور مولوی پڑھ کے نہ سنو اس شعر، خدا رہا. جب شاخ کوئی ہاتھ لگاتے ہی چمن میں، شرمائے لچک جائے تو لگتا ہے کہ تم ہو. لگتا ہے کہ تم ہو. یہ شاخ کیوں لچکتی ہے؟ زندگی ہے. اور جب مرجھا جائے، آ جائے تو یوں کھڑی ہو جاتی ہے. آندھی آئے ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے.
کیوں؟ رزق نہیں ملا، اللہ کا حکم آ گیا تھا جاؤ تمہارا زمانہ ختم ہو گیا، ہم نئی چیز بھیجیں۔ دیکھیں شاہ پر مجھے مرزا ابو المعانی مرزا عبد القادر بیدر کا ایک شعر یاد آیا۔ شاخ از گلخن جدا مصروف گلخن می شود۔ وہ شاخ جو اپنی پھلواری جو ہے نا، پھلواری جس کو کہتے ہیں، پنجابی میں پھلواری، اردو میں پھلواری، بھائی لوگ کہتے تھے ہو گیا عجیب خطاب کر رہا ہے یہ، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ ذرا طریقے سے ہٹ کر رہنا تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ۔ تو جب اس پھلواری سے جو شاخ لگی ہوئی ہو وہ مزے میں ہوتی ہے، ہوا آتی ہے، وہ ساری چھوٹتی ہیں، جھومتی ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتی ہیں، گلے لگتی ہیں، پھر ہٹتی ہیں، پھر گلے لگتی ہیں۔ ایک بہار ہے، کتنے لوگ اس میں جانور چھپ جاتے ہیں، کتنے آفت رسیدہ اس میں آ کر چھپ جاتے ہیں، پناہ بنتی ہے، کیونکہ وہ ساری ایک ہی خاندان کی ہیں اور سب کا اتفاق ہے آپس میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مزہ ہے؟ بخاری صاحب بھی مزہ آ رہا ہے جی، شادی بھی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب کیا ہے، خاندان ایک ہے، جس طرح آپ خاندان ایک ہے، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، آپ بھی آدم کی اولاد ہیں، سب انسان بھائی ہیں، ہماری جد اعلیٰ ایک ہے، انسان ہے سب۔ اسی طرح وہ نباتات میں ہے، پھلواری جو ہے اس میں ساری شاخیں ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، جھومتی ہیں آپس میں، ہوا آئے تو جھولتی ہیں، جھومتی ہیں، ایک دوسرے کے منہ چومتی ہیں، ہے جی۔ تو وہ شاخ سنیے ذرا، میں اپنے سامعین کو متوجہ کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ وہ شاخ جو اس گلبن سے، اس پھلواری سے جدا ہو جائے، نکل جائے، یا خود نکلے یا نکال دی جائے، اس کا جڑ سے تعلق نہ رہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ مصروف گلخن می شود، وہ تنور کی نظر ہو جاتی ہے، تنور میں جلا دیا جاتا ہے۔ شاخ از گلبن جدا مصروف گلخن می شود، نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی با دوستاں عیش است و تنہا آتش است۔ زندگی جب تک اپنے انسانوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر جو گزار رہا ہے، اسی کا نام زندگی اور عیش ہے، باقی آگ ہی آگ ہے، ختم۔ جہاں جاؤ گے آگ ہے۔ اسی طرح ہم عقیدہ، ہم خیال، عاشق مصطفیٰ، توحید پرست، عاشق رسول، اولیاء اللہ کی عزت کرنے والا جو شخص ہے، جو طبقہ ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھیے، کیوں کہ وہ آپ کا ہم جولی ہے، وہ آپ کی جنس کا ہے، اور اگر آپ اس سے ہٹ کر تعلق رکھیں گے، کسی اور کے ساتھ رکھیں گے جو مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، جس کی وہ عقیدت نہیں ہے بارگاہ مصطفی سے، تو وہ آپ کو بھٹکا دے گا، راستے سے بہکا دے گا۔ اس کی مثال کیا ہے، پیش کروں؟ دیکھیے، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا خطاب کا، میں
شاہ صاحب زاد شاہ بخاری بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھے میں کہا شاہ جی صرف حکم کی تعمیر کرو دو چار منٹ، لیکن میرا مجمع ماشاءاللہ لامکوتی نے آپ سمجھ آئی؟ ایک منٹ گل سنو، گل یہ کہ یا اس کو بڑا جھگڑا پینا یہ رسولہ نال کوئی طبقہ نہیں لاؤ دینا تو سامنے نہ لا چھوڑے، لیکن اصل نصیر میں نہیں ہے، نصیر ہو رہے نعم المولا تے نعم النصیر ہے، اس کو یا نصیر کہنا جائز ہے۔ آج اور ہمیشہ انسان اسی کو پکارتا ہے، وہی نعم المولا ہے اور نعم النصیر ہے۔ مرزا فیضل کہتے ہیں کیا کہا کہ ان سے ہٹ کر آپ تعلق نہ جوڑیں کسی سے، کوئی کہے ادھر آؤ ادھر آئیے آپ کی بات سن رہے ہیں، نہیں، ہم نے جانا ہے مدینے کی روشنی کی طرف، ہم نے جانا ہے گنبد خضرا کی طرف، ہماری منزل گنبد خضرا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا فیضل نے کہا سمجھانے کے لیے، اس نے کہا کہ بدعقیدہ انسان کے ساتھ اگر وہ تجھے زندگی بھی دے نا، زندگی بھی، تو بدعقیدہ انسان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا۔ صحبت ناجنس، سنیے شعر میری طرف دیکھیے، صحبت ناجنس سے میری طرف دیکھیں بھائی، دیکھیں میں بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں، وقت ضائع نہ کیجیے۔ صحبت ناجنس گر جاں بخشدت الفت مگیر، دیکھیں جنس ایک ہوتی ہے نو، ایک ہوتی ہے جنس، یہ علم منطق ہے۔ تو جنس اور نو کی الگ الگ تعریف ہے، وقت نہیں ہے تفصیل کا، صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جنس ہیں باعتبار جسم کے، بلڈ کے، اس ظاہری جسم کے۔ ایک ہے جنس عقیدے کی، جو آپ کا مائنڈ ہے، جو آپ کا انداز فکر ہے، جو آپ کا محور ہے سوچ کا، ایک وہ جنس ہے۔ میں کس عقیدے کا ہوں؟ میرا ایک ذہن ہے، میں بحمداللہ کملی والے سے گنبد خضرا سے نسبت رکھنے والا ہوں، اور یہ جو اللہ کے محبوب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اس کا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا، میں بھی اس کے قابل ہی نہیں ہوں، لیکن اپنی سمجھ کے مطابق جتنا سمجھتا ہوں اللہ اس سے اونچا ہی کرے، اس سے گرائے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا ایک ذہن ہے، میرا ایک مائنڈ ہے، میں اب دیکھوں گا اس مجمع میں کہ اس میرے مائنڈ کے کون کون سے لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی، انسانی جنس آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سب میرے بھائی ہیں، لیکن میرے دماغ، میری سوچ، میرے فکر کے اعتبار سے میری جنس کا آدمی کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہتا ہے کہ یہ جو ذہنی ہم آہنگی ہے، رابطہ ہے، ناجنس آدمی ہے، تیرے عقیدے کا نہیں ہے، کملی والے سے تعلق نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح غازی علم شہید کا تھا،
آئی؟ ایک اس کا ذہن ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے صحبت مل کر بیٹھ کر اٹھنا بیٹھنا مجلس ایسے لوگوں کی کرنی ہے جن کا گنبد خضرا سے، مالک مدینہ سے، مالک کونین سے وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے، تو اگر وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ پارٹی، وہ مسلک آپ کو جان دے، آپ کو مال دے، آپ کو پیسہ دے، آپ کو کمک دے، مدد دے، ہر حیثیت سے تعاون کرے، ان سے بھیجا بھیجے کہتے ہیں تعلق نہ رکھنا، واپس نہ کرنا، وہ تمہیں دھوکہ دیں گے ایک منزل پر. اب دیکھیں یہ دعویٰ کیا، دلیل دیکھیں. بھائی میرے سامعین بڑے مزے سے ہیں اور بہت ذہین ہیں، اور میں بڑا محظوظ کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اظہار شاہ بخاری صاحب کے خطاب نے اور ان کے انداز تخاطب نے لال کرتی والوں کو یہ معراج سماعت ادا کر دی. سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ پہلی بات سمجھ گئے. اب دیکھیں پانی اور مچھلی کا کیا ساتھ ہے. پانی میں کوئی زندگی ہے، زندگی دیتا تو ہے پانی، لیکن پانی خود زندہ نہیں ہے. پانی بہتا ہے، انسان کی طرح ارادے سے نہیں چل سکتا. ہر چیز کا ہلنا اس کی زندگی کی دلیل نہیں ہوتی. بولیں اب ہوا چل رہی ہے، یہ دیکھیں کلیاں ہل رہی ہیں نا، تو کیا اس میں جان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سانس لے لیں گے؟ ہر چیز جو ہلے وہ زندہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہر آدمی جو سانس لے وہ انسان نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ زندگی اور ہے. اسی لیے میں اس پر آپ کو دلیل دیتا ہوں، میری اپنی بات نہیں ہے، میرے مالک و خالق نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ بل أحياء ولكن لا تشعرون. میرے راستے میں جو قتل ہو جاتے ہیں نا، ان کو مردہ نہ کہو. اللہ جی ابھی دفن کر کے آئے ہیں، مٹی منو منہ مٹی اوپر ڈال کے آئے ہیں دوسرے مردوں کی طرح. اللہ آپ کہتے ہیں اس کو مردہ نہ کہو، فرمایا میں کہتا ہوں مردہ مت کہو. اللہ وہ دوسرے مردوں کی طرح خاموش پڑے ہیں. ان میں اور دوسرے میتوں میں کوئی فرق نہیں. فرمایا تم اندھے ہو، تمہیں فرق نہیں پتا. جو خالق موت و حیات ہے وہ نفس موت و حیات کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے نزدیک موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے. تم سانس لیتے ہو پھر سمجھتے ہو. بولو گل سنو جی میں گل کی ثابت کیتے نہیں قرآن کو. اللہ فرمانا ہے نہ مردہ نہ آکھو. بولو یہ گل ٹھیک ہے؟ آج پڑھی ہے حکم مردیاں والا. شہید کی میت چاہ کے نہیں ملنے ہو، شہید کو ٹوٹ کے ملنا ہے قبر کا. تسا موت نے کھاتے تسا قبر دبیا، اللہ نے زندہ. اور اللہ نہیں
ایک جملہ آئے بڑا مزیدار جملہ نظر کر رہے ہیں قارئین سے مزہ نہ آئے کہ آخر گل نہیں کی گل کرنے کی چاہیے نہیں آنی کوئی گل سنو تسی دسو شہید واسطے پاک صاف ہونا ضروری ہے بڑے علماء بیٹھے کہ زنا نہ کیتا ہوئے شرابی نہ ہوئے بدکار نہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میں جناب کسی مردہ نہ نہ کوئی کتابہ نہیں آیا نہ قرآن چ آیا اللہ فرمایا مطلق جڑا میرے راستے شہید ہو گیا جس خون جس کا بہ گیا میرے راستے میرے کلمے دے اچھا کرنے واسطے جس کا خون ہے پاویں ساری زندگی گناہ وچ گزری ہے ساری زندگی گناہ وچ گزری میرے راستے وچ قتل ہو گیا اسا مردہ نہ آکھو میں ذرا پوچھنا انہاں لوگاں کولوں جڑے آنے جناب اے اللہ دے نبی قبراں چ مر گئے مٹی دے نال مٹی ہو گئے تسی دسو کہ جو شخص کملی والے کا کلمہ نہ پڑھے ایمان نہ لائے اور بارڈر پر جا کر شہید ہو جائے وہ شہید ہو سکتا ہے اس کو شہید کہہ سکتے ہیں چاہے وہ قتل ہو جائے نہیں ہو سکتا ہاتھ اٹھاؤ نہیں ہو سکتا تے جڑا ساری عمر گناہ کرنا ہے شرابی زانی بدکار بچ کے کرنا کہ خیر اللہ دے راہ وچ قبول ہو گیا اللہ فرمایا خبردار خبردار ان ربهم يرجعون فرحين بما آتاهم الله من فضله یہ خالی زندہ نہیں کہ میرے کو کھانے پینے قرآن ہے قرآن کھانے پینے اور ساری عمر گناہ کر کے اخیر سر لوا کے تے کھانے پینے چھڑ تے کھانے پینے مردے نہیں زندہ کھانے ہونے ٹھیک ہے تے جس کملی کا والے کا کلمہ پڑھنے دے صدقے ہو اس مقام تے پہنچے یقین کر کے آکھو اس مسجد وچ بیٹھے ہو کیا وہ زندہ ہے کہ نہیں اوئے ایک گندا کمینہ ساری عمر بدکاری کرنے والا سر لوا کے تے جنتی ہو گیا اللہ فرمایا مردہ نہ کرے کہ جس کی ساری زندگی معصوم ہے جڑا جمعہ ہی ماں دے پیٹ وچ معصوم ہے تیرے کو جواب پڑے تو اسی پڑھے جی کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں میں تسی بھی قرآن پڑھ لیا تو قرآن اسی نہیں پڑھنے پڑے تسی شیخ القرآن ہو کہ اسی خادم القرآن کہ جڑی تیری جنس جو نہیں نا وہ پاویں تو دا رزق دے وے پاویں کمک دے وے پاویں پیسے دے وے پاویں تیری جائی جان دے وے تو خاص سنگی نہ بنانی اے فصلی بٹیرا ہی اے اصلی بٹیرا نہیں ہے فصلی بٹیرا ہی اے نکل ویسیا موقع تے ڈنگ مارسیا تے اٹھن نہیں دینا ہے کتے ٹیسی پانی نہیں پیون دینا ہے پانی زندہ ہے نہیں پانی باعث زندگی ضرور ہے خود زندہ نہیں باعث زندگی ہے خود زندہ نہیں مچھلی خود زندہ ہے اور بڑے بڑے مولوی سنو میں آج یا مولوی بھی سنو خطیب بھی تھوڑا جائے پیر میرے شادے دسترخوان دا ذلہ خار پورے چڑھ کے کھانے والا سمجھ آئی کہ میں آخیا
پانی خود زندہ نہیں ہے، زندگی دیتا ہے۔ مچھلی خود زندہ ہے، زندگی دیتی نہیں ہے۔ زندگی دیتی نہیں ہے کسی اور کو، آپ کھائیں تو آپ کی قوت میں اضافہ کرتی ہے، یوں تو زندہ ہے، زندگی دیتی ہے۔ لیکن جس طرح پانی زندگی دیتا ہے کہ اس کے سوا مچھلی، اگر پانی کے سوا دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو دے دے مر جائے گی۔ آپ مچھلی کے سوا اور بھی دنیا کی لاکھوں چیزیں کھائیں، زندہ رہ سکتے ہیں، مچھلی نہ بھی کھائیں زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن مچھلی پانی کے سوا زندہ نہیں رہ سکتی۔ مرزا بیدر کہتا ہے اس پر، گھر کے وحدت باش اگر آسودہ خواہی دیستن، اوے آرام نہ جینا چاہنا ہے، کدے اس پاسے منہ تو نہیں، کدے اس پاسے تو نہیں، آرام نہ جینا چاہنا ہے، سکھ نہ اللہ دی وحدت جڑی ذات ہے، توحید تے سمندر وچ ہوتا ہوا گھر کے واحد ہو جا وحدت وچ ہوتا مارتے، گھر کے وحدت باش اگر آسودہ خواہی دیستن۔ دلیل سنو حیدر مرزا تک تو سب کو میں پیسے نہیں دینے، تسی کے دینے والے ہو، آپ کے نئے والے ہو، وہ دینے آ رہا ہے، میں اللہ واسطے بولنا پہ، سمجھ آئی؟ شاہ بھی نال گواہی پہ دینے، اللہ واسطے ہی بولنے پہ ہو، سمجھ آئی؟ تو میں کی عرض کی تھی کہ گھر کے وحدت باش اگر آرام نہ جینا چاہنا نا، سکھے نہ اللہ دے وحدت دے وچ غرق ہو جائے۔ ایک نو مان ایک کو ہے تے ایک کہاوے، ایک دا ہو کے نہیں ہو یار۔ بلے شاہ فرمایا نا، ایک کو ہے تے ایک کہاوے، ایک دا ہو کے نہیں ہو یار۔ دوری دور وجودوں کر کے کلا ہو کے بھئی ہو یار۔ غرق ہو جا دریا میں ہوتا مار، وحدت دے دریا اگر آرام نہ جینا چاہتا ہے۔ اس دلیل دیتی کہ ماہی آلہ ہر چے باشد غیر دریا آتشست، مچھلیاں واسطے پانی تو بغیر پوری کائنات دیا نعمتاں آگ دا حکم رکھتی ہیں، آگ۔ سونے دی سیج بچھاؤ، موتیاں تے ہیریاں دی سیج بچھاؤ تے مچھی صاحب نو کٹ کے اوتے پا دیو، پھڑک پھڑک کے مر بیسے، گندے پانی نے چھڑ چھڑو نہیں مر۔ تے جڑے اللہ دی توحید دے وچ غرقن اور آرام نال جی رہے ہیں، وہ باہر نکل کے غیر اللہ دا دیکھن تو مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ میں آکھیا اس آکھیا پھر گل میں ایک گل اور یاد آ گئی۔ گل سنو، میں کہتے آنا یار، پانی جو ہے زندہ زندگی دیتا ہے، مچھلی زندگی نہیں دیتی جس طرح پانی دیتا ہے، لیکن مچھلی پانی کے دم سے زندہ ہے۔ پانی مچھلی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو کیا چاہیے تھا کہ پانی کے ساتھ اتنی محبت نہ کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی جنس سے نہیں ہے۔ بڑے میں ذہانت کی بات کر رہا ہوں، بڑے جینیس اور نابغہ روزگار ذہن اس سے معذور ہوں گے، بڑے پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ بڑے وجیح اور اچھے چہرے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں کیا کر رہا ہوں
مچھلی کو چاہیے تھا کہ وہ پانی سے اتنی محبت نہ کرے. مچھلی آخیا ہے بس جو کچھ بھی ہے تو ماں زندگی جے دینا ہے, میں تو بس تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے, پوچھ نہیں رہی اسا اے نہیں تکیا جنس ہو رہے بد عقیدہ ہے. اے نہیں تکیا جنس ہو رہے مسئلہ زیر ہو رہے. یہ نہیں دیکھا کہ جنس اور ہے. اس نے کہا یہ زندگی دیتی ہے, ادھر سے نکلوں تو مر جاؤں گی, لہٰذا میں پانی کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ نہیں دیکھا جنس اس کی نہیں ہے. پھر نہیں رہی مچھلی, بڑی کلابے مارے, ادھر گئی, آیا جال والا, جال پایا, مچھلی پھنسی تے جنہ یاری لائی ہے وہ گئے اگے گزر گئے تے مچھلی نکل کے پھنس کے لینے والے لے گئے. صحبت ناجنس گھر جام بخشت الفت مگیر, آب راتی دی کے ماہی راہ بدامت گندو رفت. پانی ویکھے مچھی ہے نہیں جفے بازی نہیں پانی ہے, ذرا کڈا تے پت پت کرنی پھر میں چلی گئی چھال مار کے. آیا نا مزہ اور مچھلیاں بھی. جال پیا کام ہے پانی نہ انکار کرے ہو, خبردار میں سب پالیا ہے, میں کون رکھے ہے, زندگی میرے کس گزاری ہے, خبردار جال پامے. خبردار جال پامے, میرے چپلی ہے. آئے پانی خاموش ہے, پھر غیرت ہو کے لگ رہے ہیں فصلی تے پھس اساں کم لیا پھسانا. اپنے چار دہڑے رونق لائیے مسیت نہیں تے ہن جاؤ جتھے مرضی نے جاؤ. مسیتی دیا رونق لائیے نا, ہن مرنے تو بعد کہڑے چھو تسی کہو تے اللہ تے رسول جانے. تے جڑے لجپال ہو لین نا, یہ کملی والے نے جڑے غلام ہوندے, جڑے اعلی مقام ہوندے, جڑا علی المرتضیٰ دی شان والا ہوندا ہے, جڑا حسن مرتضیٰ دی آن والا ہوندا ہے, جڑا فاطمہ زہرا دے خون والا ہوندا ہے. جیڑی اس کی شان ہوتی ہے وہ انج نہیں کرتا پانی والی بے وفائی. جال بتایا تو پانی لگ گیا جہنم تو اگے. اس کی مثال بھی سن لو تو پھر میں اجازت چاہتا ہوں. سنو وہ کہتا ہے ہائے ہائے صاحب تبریزی ایک گل کرتا ہے, بڑی نازک گل ہے, لطف لے کے سنو. وہ کہتا ہے دروشی پڑھو. چوبرا چوبرا آب فرومی نہ برد حکمت چیز. ایک بولی ہے ہیزم, ایک بولی چوب. فارسی میں ہیزم اور چوب میں فرق ہوتا ہے. ہیزم وہ ہوتی ہے جو چولہے میں جلائی جاتی ہے, اس کو ہیزم کہتے ہیں, اور جو ویسے لکڑی ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اس کو چوب کہتے ہیں, چوبدار. سمجھ آئی؟ قریب ختم تھی مجلس,
کیا نکلے ادھر وہ بھی قریب ختم تھی مجلس کیا نکلے ادھر وہ بھی غرض باعث کی ساری محنت رہ گئی صبر آئے گا ہوگا اے سنے ہو آخری چھنڈے نے ذرا گل سنو کہ میں عرض کر رہا کہ چوبرا آپ فرومی نہ برد اور یا اللہ لجپال گھرانے حسن حسین کا گھرانہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ علی المرتضیٰ کا حسن مجتبیٰ کا محمد مصطفیٰ کا گھرانہ اب ان کی شان دیکھو پانی کی طرح بے وفا نہیں پانی بے وفا تھا کربلا میں حسین سے وفا نہیں کی دریاؤں میں کماند ڈالنے سے مچھلیوں کو چھوڑ دیتا ہے گزر جاتا ہے اور فرات کا دریا میں آئے تو حسین اور آل عباس کو پیاسا چھوڑ جاتا ہے اس کی فکر بھی بے وفا ہے پانی کی فطرت ہی بے وفا ہے رتے رنگ چپاؤ سے رتا ہو ویسی پیلے چپاؤ سے پیلا ہو ویسی پیشاب میں شامل کرو پیشاب کا رنگ پا کے یہ منافقت ہے چڑے رنگ چاہو اس مجلس سے اس ماحول میں اپنا رنگ ہے جو نہیں میں رنگ والے کی گل کر رہا رنگے جاؤ کملی والے دے رنگ میں رنگے جاؤ آج میں رنگا آیا مصطفیٰ دے رنگ میں تو آنا لجپال گھرانہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے زہرا کا لجپال گھرانہ ہے زہرا کا لجپال کل جس نے ہمیں پل سے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے کل جس نے ہمیں پتہ ہے پل گیا پل سرات بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن کا مسئلہ لتا
کون اسی پتہ نہیں بچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتن کھڑیاں میرے دادا پیر میرے نشاہ صاحب جس کول دا ذکر کیا ہے جی کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگا خود پار لگانا ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے پتہ وہ کون ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا بابا زہرا کا وہ بابا بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے میلاد دے جلسے کرنے والے ہو او چڑیاں لانے والے ہو پتہ نہیں کون سی زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے او ٹولیاں بنا کے میلاد دے جلوس کرنے والے خوش نصیبو پتہ نہیں کل کو رات تے کون ہوئے گا زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے بولو حسنین کا سنو معاملہ ہوتے ہو گیا ہونا سنو نعرے دوتے کام چلا گیا گل سنو میری کہ میں عرض کی تھی پانی نے بے وفائی کی تھی پانی بے وفا نکلیا کون با وفا نکلیا مصطفیٰ با وفا نکلیا ارے یہ ہویا تے ہون سکو پانی کس طرح بے وفائی کرتا ہے تے جنہ وچ اصیل ہون جو اصیل ہوں جن کا خون اصیل ہو جو اصیل خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہوں نام کے اصیل نہ ہوں کام کے ہوں وہ لجپالی کرتے ہیں وہ ڈوبنے نہیں دیتے کیا کہتے ہیں دلیل سنو پانی والی بھی سنی یہ بھی سنو اور یہ جو آج میں خطاب کر کے جا رہا ہوں یہ تمہیں یاد رہے گا ناسوتی والوں میں دیکھوں گا اس انداز سے کون بولنے والا خطیب آئے گا میں نے صرف گلا نہیں پھاڑا میں نے غریبان نہیں پھاڑا میں نے کام کی باتیں کی ہیں میں نے ذوق اور وقت کو تقسیم کیا ہے کیوں نہ ہو غریباں میرا چھوڑ اہل سے دنیا غریباں میرا چھوڑ غریباں میرا چھوڑ غریباں میرا چھوڑ اہل سے دنیا غریباں میرا چھوڑ اہل سے دنیا میرے ہاتھ میں دامن پنج تن ہے میرے ہاتھ میں دامن پنج
سنو اس 5 تن دا صدقہ لجپال 5 تن لجپال انہاں دی کہ مثال ہے پانی دی بے وفائی سنی نے پہلے مچھلی چھوڑ کے نس گیا لیکن صاحب کہتا ہے کہ لجپال کرانے ہیں نہیں چھڑ دے چوبرا آب فروغی نبرد حکمت چیز لکڑی کو پانی ڈبوتا نہیں کبھی سوچا اس میں دانائی کیا ہے حکمت کیا ہے وجہ کیا ہے کہ میں آخیا لکڑی کو نہیں ڈبوتا وجہ کیا ہے اس نے دلیل دی کہ شرمدارت سے فروغ بردہ میں پر بردہ خیش اپنے ہتھوں پانے نو ڈبونے والے پانی نو شرم آتی ہے سمجھ آئی پانی درخت کو پالتا ہے اپنے ہاتھ سے پال کر اس کو ڈبونے میں شرم آتی ہے پاری تو پاری لکڑ ہوئے اے جیلم دے دریاوات بڑی بڑی لکڑیاں کئی سو مردیاں لیکن ڈبدی نہیں لکڑ نہ لوہا لگا جہاز تار رہے ہیں کروڑا من تے لکھا من جہاز دے وچ لوہا لگا ہوندا ہے لیکن لکڑ ہوندی ہے کہ وہ لوہے نو نکال دیتی ہے غیر جنس نو نکال دیتی ہے وہ غیر جنس نو نکال دیتی ہے دلیل کے وے کہ پانی نے اتھے بے وفائی کیوں کی تھی اتھے وفا کیوں کی تھی نقطہ سمجھو نا اتھے مچھلی نال بے وفائی کی تھی اتھے وفا کی تھی اسی آسو نا جناب وفا ادھر کی تھی بے وفائی ادھر کی تھی کہ تم پانی بے وفا ہے نہیں آگے ہیں نہیں میں دلیل دیتا ہوں یہ میں نہیں دلیل ہے سنو وہ اساتہ کی دلیل ہے اس فقیر کی دلیل ہے اور ہونی پیدا کی تھی سنو میرا سننے والا سارے مننے والے تو نہیں ہونے گوڑے شریف کے مرید ہی ہون مخالف بھی بیٹھا ہو سی آسی ہے رامے چکر مار گیا نہیں دلیل دے کے ویسا میں دلیل کہہ رہے پانی میں مچھلی آئی پانی نے محبت کی تھی اس کو کرنی نہیں چاہیے نالے پانی وہ باشعور ہے مچھلی باشعور ہے نسبت نباتات کی نسبت سمجھ آئی اس کو پتہ ہے کیڑی شے میں کھانی ہے تے کیڑی نہیں کھانی درختاں نوں نہیں پتہ فرق ہویا نا بندیاں دوئے پانی تے لیکن اس نے محبت کی تھی لکڑ نے محبت نہیں کی تھی اے جم پئی ہے کرے جم پئی ہے اللہ نے اسی ڈیوٹی لائی ہے اس نو نمو دے اس نو بدا یہ تیرا کام ہے میں ڈیوٹی لاؤں اللہ دی ڈیوٹی ہے یہ بدا رہی ہے پانی بدا رہا اس نے لیکن اتھے کی ہے اتھے اس نو تعلق اتنا نہیں رکھنا چاہیے کہ پانی تو بغیر مرنا منظور کر دے پانی چلا رہ گیا مر جاؤ یار یہ فرق ہے اس واسطے جیڑے اپنے کار پالن نہ کسی نو بغیر کسی سبب دے جس طرح کملی والا تینوں تے مینوں پال رہا ہے جس طرح پانی لکڑی نو پالتا ہے میں کملی والے دا نام کہتا ہے تے مزہ تانوں کیوں نہیں آیا کملی والے دا صدقہ نہیں کھا رہے ہو بولو
والا اپنے کرم نال سانو پال رہا ہے، اللہ کو پروا رہا ہے، سانو تباشا کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے، رو رہا ہے اس کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے؟ تے اپنی پال کے گھر وچ زوری ایک کوئی خوبی تک کے نوکر رکھے بندہ ایک ایویں نپ کے رکھ کے نہ کوئی عیب تک نہ کوئی خوبی آ کے آ جا تو اتنے رہ پیا اسی وہ غلام ہاں جس ہم کملی والے ہیں نہیں نپ کے کول رکھ کے لے اس واسطے ہوں بخشوانا بھی انہوں نے ذمے میں اصل کی کوئی کمال نہیں سمجھ آئی اللہ تعالیٰ تانوں اور مینوں آج کی اس محفل اور جو اسے پیش کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ قبول فرماوے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دف بدعا ہوں سارے حضرات یا رب العالمین یا قاضی الحاجات تیری بارگاہ میں ہم ملتجی ہیں دف بدعا ہیں ہم ہمارے دامن خالی ہیں ہماری جھولیاں خالی ہیں ہماری جھولیاں خالی ہیں ہمارے کاسے خالی ہیں آج 27ویں شب کی برکات سے اور رمضان المبارک کے اس تقدس مآب مہینے کی بدولت عابدوں زاہدوں اور اپنے مقبول بندوں کی دعاؤں عبادتوں نیکیوں اور حسنات کے طفیل جتنے اس مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے سن رہے ہیں ان سب کی مرادیں پوری فرما یا رب العالمین آپ آج اپنے دروازے سے ہمیں خالی نہ بھیج یا رب العالمین ہم تیرے محتاج بندے ہیں تیرے سوا ہمارا آقا و مولا کون ہے تو ہی دینے والا ہے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دے اپنی عطا کو دے ہم اس قابل نہیں ہیں اے اللہ اے میرے مالک سید اظہار شاہ بخاری صاحب جس مستحضی کے ساتھ جن اچھے طریقوں سے اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں کتاب سے مختلف خدمات سے قرآن مجید کے سنانے اور حفظ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں اور جتنے میرے بھائی بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں چھوٹے بچے ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ جانے دے ملک پاکستان کو آنے والی آفات سے بچا دہشت گردی سے عالم اسلام کو بالعموم اور ملک پاکستان کو بالخصوص دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا امن کا وہ گہوارہ بنا اس ملک کو اس ملک میں اپنے نبی محتشم کا نظام نافذ کرنے کی سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرما یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل آقا کس لطف برار حاجتم زد و سرا بے منت خلق یا علی العالی مفلس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے کیا پوچھتا ہے مجھ سے تو کیا لایا ہے امجد تیری رحمت کے بھروسے یا رب بندہ کیے یوں ہی چلا آیا ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور دھپا نہ لگے سفید پوشی کو میری دھپا نہ لگے سفید پوشی کو میری یا رب رسالت رسول الثقلین بس بہرے ندا کنندہ بدر و حنین اسی آنے مرا تو حصہ کن در عرصات نیمے پہسن میں بخشو نیمے بحسین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين